فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتن عالیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پڑھیے، گناہ معاف ہوں، درود پڑھیں درجات بلند ہوں، درود پڑھیں نیکیاں ملیں، درود پڑھیں مغفرت کی بشارتیں ملیں۔ صبح پڑھیے، شام پڑھیے، درود و سلام پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبرتناک خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جی ہاں، یہ خبریں جو زخمی ہونے کی بھی ہوتی ہیں، عمارتوں کے گرنے کی بھی ہوتی ہیں، اور بچوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں ان کے دم توڑنے کی بھی ہوتی ہیں، مگر مقصد سب کا اس سلسلے میں یہی ہے کہ ہم ان خبروں سے عبرت حاصل کریں، اثر لیں۔ اسی لیے اس سلسلے کا نام عبرتناک خبریں رکھا ہے۔ خبر برائے خبر، خبر برائے تسکین نفس، خبر برائے معلومات، خبر برائے بحث و مباحثہ، خبر برائے سیاسی تبصرے نہیں۔ یہ مقصود ان خبروں کا نہیں ہے۔ ان خبروں کا مقصود یہ ہے کہ آج یہ گیا کل میں جاؤں گا، آج اس نے دم توڑ دیا کل میرا دم ٹوٹے گا، یہ چلا گیا مجھے جانا ہے، میں اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں۔ اس خبر سے، اس ویڈیو جو ہے وہ جو خبر کی ویڈیو ہے اس سے میں کچھ نصیحت لے کر جاؤں، عبرت لے کر جاؤں اور اپنے اعمال کو سدھاروں۔ یہی مقصد ہے عبرتناک خبروں کا۔ کئی خبریں آج ہمارے پاس ہمارے مدنی چینل کے عملے نے جمع کی ہیں، آئیے اسے عبرت کے ساتھ ہم دیکھیں گے اور
اس میں پہلی خبر جو سرگودا کی ہے، جس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گلزار طیبہ کہتے ہیں، یہاں بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، عبرت کا سامان ہے۔ سرگودا کے سرکاری ہاسپٹل میں جمعہ کے روز 3 نومولود بچے موت کی نیند سو گئے، جس کے بعد 3 روز میں جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 15 ہو گئی اور 15 ماہ کی گودیں اجڑ گئیں۔ سرگودا 36 لاکھ آبادی کا ضلع ہے اور اس ہاسپٹل کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں عبرت کی نگاہ سے کہ موت 4 دن کے بچے کو بھی آ جاتی ہے، 4 سال کے بچے کو بھی آ جاتی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے بہت ایام دیے، ہمیں اللہ نے کئی سال عطا کیے۔ دیکھیے کہ کتنی ننھے یہ مدنی منع اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عبرت کی نگاہ سے اس ویڈیو کو دیکھیے، دکھائیے ہمارے ناظرین کو تاکہ ہمارے لیے کچھ عبرت کا سامان ہو۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دیکھیے یہ بچے اس دنیا سے چلے گئے، بہت ساری اس پہ تبصرے ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر عبرت کا پہلو ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بچپنا ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، موت آ جاتی ہے۔ ایسے ہی بچوں کے واقعات قحط سالی کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، جی ہاں یہ کسی افریقہ کے ملک کی بات نہیں ہے، ہمارے ہی ملک کی بات ہے۔ اور یہاں بھوک اور پیاس سے صوبہ سندھ کے اندر کئی بچے قحط سالی کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے لیے عبرت کا سامان کر گئے۔ جو لوگ عبرت لینے والے ہیں، جو یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چلے گئے، کل ہمیں جانا ہے، ہمارے شب و روز، ہمارے ایام اللہ کی فرما برداری میں ہے یا اس کی نافرمانی میں ہے۔ عبرت کی نگاہ سے ان بچوں کی ویڈیوز بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے تاکہ ہمارے لیے کچھ عبرت کا سامان ہو۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ یہ تھے ننھے بچے جو صوبہ سندھ کے تھر پارکر میں ان کی اموات ہوئیں۔ بہت ساری ماؤں کی گودیں اجڑیں اور ان کی آہ و بکا سنی گئی۔ غذا کی کمی، بیماریاں بچوں کے دم توڑتی رہیں اور اس کی تعداد 133 ہو گئی، جبکہ سول ہاسپٹل مٹھی میں صوبہ سندھ کے شہر 64 بچے اب بھی زیر علاج ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں سبب غذا کی قلت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا اور
کہیں قحط سالی ہوتی ہے، پیداوار کرنے والے ممالک میں قحط پڑ جاتے ہیں، لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس قوم میں زنا پھیل جائے وہ قحط سالی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم اس کے اس پہلو پر بھی غور کریں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جب قوم میں زنا پھیل جائیں تو لوگ یہ معاملات کرنے لگے تو قحط پھیلے گا، اس طرح کہ بارشیں بند ہو جائیں گی، پیداوار نہ ہوگی، یا پیداوار تو ہوگی مگر کھانا نصیب نہ ہوگا۔ اور دوسری قسم کا قحط سخت عذاب ہے، اور جیسا کہ آج کل اس طرح حرام کے کاموں میں پڑھنے سے قحط سالی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے۔ وہ بچے جو بھوک کی کمی، بھوک اور پیاس سے بلک کر تڑپ کر اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ماں کی گودیں اجڑ گئیں اور جو ہے وہ گھر سونے ہو گئے، وہ متواتر یہ خبریں آ رہی ہیں۔ صرف ملک پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اور ممالک میں بھی، افریقہ کے، اس طرح کی بہت ساری خبریں موجود ہیں جہاں قحط سالی کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے، بچے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر انہوں نے جانیں دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اس سے سبزے کو روک لیا گیا اور اسے قحط سالی نے آ لیا۔ ایک حدیث میں، ایک صحیح روایت میں ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں بھی سود ظاہر ہو ان کو قحط سالی نے آ لیا، اور جس قوم میں رشوت ظاہر ہوئی وہ دشمن سے مرعوب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عبرت کے لیے ان بچوں کی اموات ہمارے لیے کافی ہے۔ ویڈیوز تو بہت ساری ہوتی ہیں، خبریں بہت ساری ہیں، اور مگر میڈیا کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں جن میں ان ویڈیوز کو ہم نشر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، وہ بھی ان کے لیے جو خوف رکھتے ہیں، ورنہ اب تو ایسی ایسی ویڈیوز شیئر کر لیں لوگ، نہ جانے دل سخت ہو گیا، کیا معاملہ ہوا۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے، موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے، جنازے اٹھتے ہوئے، بم پھٹتے ہوئے، بلڈنگ گرتے ہوئے، زلزلے آتے ہوئے، جو ہے وہ سیلاب آتے ہوئے، لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، اور مرنے والوں کی آہ و بکا جاری ہے، مرنے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ دم توڑ دیتا ہے، جوان ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ ساری یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، مگر بات وہی ہے کہ ان ویڈیوز کے بعد ہم پر کیا اثر ہوا، ہم نے اس سے کیا اثر لیا، کیا عبرت کے لیے دیکھا ہم نے یا ہم نے معلومات کے لیے دیکھا؟ مقصود اگر اس سے عبرت بن جائے، یقین جانیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شب و روز میں تبدیلی آئے گی، اور آئی ہے لوگوں کے جنہوں نے ایسے واقعات سے عبرت لی اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے سدھار لیا۔ ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہمیں سدھرنا چاہیے، ورنہ کل قبر کے اندر ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ تو دارالجزا ہے۔ جو کچھ یہاں کریں گے وہاں پائیں گے، جو کچھ بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ وہ ویڈیوز جو ہمارے مدنی چینل کے عملے نے ہمارے لیے عبرت کے لیے جمع کی ہے، جس میں
غصے میں، دشمنی میں ایک دوسرے کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ چنانچہ ملتان میں گھریلو تنازع، باپ کی فائرنگ سے ماں اور بیٹا قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ملتان میں شوہر نے گھریلو تنازع پر فائرنگ کر کے بیوی اور سوتیلے بیٹے کو قتل کیا۔ یہ خبر بھی دکھائیے اور یہ ویڈیو بھی دکھائیے، پھر ہم اس کے متعلق کچھ نصیحت کے پھول حاصل کرتے ہیں۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو۔ ملتان میں گھریلو تنازع، باپ کی فائرنگ سے ماں اور بیٹا قتل۔ 4 صدہ شادی کی تقریب میں فائرنگ، 3 افراد قتل۔ امریکی ریاست اوہایو میں 4 افراد فائرنگ کر کے قتل۔ خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکین ہو گئے، لا مکان کیسے کیسے۔ 4 صدہ میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 3 افراد قتل۔ فیصلہ آباد میں لرزہ خیز واردات، رشتے کے تنازع پر 3 افراد قتل۔ ملتان میں گھریلو تنازع میں باپ کی فائرنگ سے ماں بیٹا قتل۔ قتل قتل، ہلاکتیں ہلاکتیں۔ امریکی ریاست کا آپ نے سنا، 4 افراد فائرنگ کر کے قتل۔ امریکہ کے علاوہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ ملک عزیز میں ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ہوئے ہیں۔ قتل ناحق، ناجائز ناحق قتل جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بہن نے بھائی کو، بھائی نے بہن کو۔ ماں کا کتنا درجہ ہے، باپ کا کتنا درجہ ہے، بھائی کا کتنا درجہ ہے، بہن کا کتنا درجہ ہے، سب کو بالائے طاق رکھ دیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب غصہ آتا ہے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ الامان والحفیظ، نصیحت کے لیے سنیے، عبرت کے لیے سنیے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اگر تمام زمین اور آسمان والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ قتل ایسا جرم ہے کہ ایک قتل کی وجہ سے بہت کو عذاب ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کو چند آدمی مل کر قتل کریں تو سب کو قتل کیا جائے گا۔ ایک روایت میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا کا مٹ جانا ایک مسلمان کے ناحق قتل سے زیادہ آسان ہے۔ قتل کرنے والے اکثر افراد غصے کی حالت میں قتل کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر عمر بھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پچھتاتے رہتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، کف افسوس ملتے رہتے ہیں، مگر جب تیر کمان سے نکل گیا، گولی پسٹل سے نکل گئی، اب کیا ہوگا؟ جب سب کچھ ہو گیا، ہاتھ سے قتل ہو گیا، اور دنیا کی جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے تو جو ہوا سو ہوا، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ غصے میں بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کو قابو کرنا ہے، قابو میں رکھنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا، غصہ مت کرو۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ سرور کونین میں عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو قتل کا ایک سبب غصہ ہے،
جب انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے کھیلتا ہے، اس کے ہاتھ اپنے بچے پر اٹھتے ہیں، پھر پسٹل اٹھتی ہے، اسی طرح پڑوسیوں پر، اسی طرح جس کو اس نے دشمن بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے مسلمان ہے، پڑوسی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، شیطان اس سے کھیلتا ہے اور غصے کے عالم میں پھر اس سے ایسا کام کروا دیتا ہے کہ جو اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح قتل و غارت گری کے جو واقعات آپ نے ابھی خبر کی صورت میں پڑھے بھی ہوں گے اور دیکھے بھی آپ نے کہ جو معاملات جو ہیں ہوتے ہیں مختلف ہمارے مدنی چینل میں اس سلسلے کے اندر اور مختلف نگران شورا کے سلسلے میں وہ واقعات نشر کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ فلاں ہلاک ہو گیا، اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس کا جنازہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک سبب بدگمانی بھی ہے۔ بعض لوگ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ بدگمانی کا شکار ہو کر قتل جیسا انتہائی اقدام اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں حقیقت منکشف ہونے پر عمر بھر پچھتاتے رہتے ہیں، مگر اس کے بعد ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ بدگمانی کے بارے میں سنیے کہ فرمایا بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ فرمایا مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غصے کو قابو میں رکھنا ہے، بدگمانی نہیں کرنی، معاملے کی تحقیق تک پہنچنا ہے، اس سے پہلے تک کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ جو جوش میں اس طرح قدم اٹھاتے ہیں، ظاہر انسان ہے، نفس اس کے ساتھ ہے، شیطان اس سے کھیلتا ہے، جب غالب آ جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے قتل کروا دیتا ہے، جب غالب آ جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے دوسروں کو زخمی کروا دیتا ہے، جب غالب آ جاتا ہے تو پھر دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی طرف سے تو تاکید ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اپنے ہتھیار کو سنبھال کر اس طرح رکھا جائے کہ دوسرے مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے ہمارے انہی سلسلوں میں مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعات ویڈیو کی صورت میں دیکھے ہوں گے، خبروں کی صورت میں پڑھے ہوں گے، شادی میں فائرنگ کی اور اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ مذاق ہی مذاق میں، جن کے پاس پسٹل ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم بہت ڈر رہے ہو یار، میں تو صرف جو ہے وہ ابھی اس کو سیٹ کر رہا ہوں، اور اسی مذاق ہی مذاق میں گولی چل جاتی ہے۔ خود سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں گولیاں چلنے کی خبریں، زخمی ہونے کی خبریں، ہلاکتوں کی خبریں پہنچتی ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس مدنی پھول ہے، جو اپنی حفاظت کے لیے لائسنس والے اسلحہ رکھتے ہیں، وہ ان باتوں کو غور کریں جو میں آپ کو مدنی پھول پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی ہماری مسجد یا ہمارے بازار میں گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اس کے پیکان یعنی نوک کو تھام لے، ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کچھ لگ جائے۔ یہاں تک کہ مذاق میں بھی ایک دوسرے کی طرف ہتھیار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، مبادا کہیں مذاق ہی مذاق میں ہتھیار نہ چل جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی پر ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کہ کیا خبر شاید شیطان اس کے ہاتھ میں کھینچے تو یہ آگ کے گڑھے میں گر جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر سنیے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی پر ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیا خبر شاید شیطان اس کے ہاتھ میں کھینچے تو یہ آگ کے گڑھے میں گر جائے۔ مفتی صاحب اس کی شرح میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ مارنے کا نہ ہو مگر اتفاقاً لگ جائے اور سامنے والا مر جائے۔ ایسے واقعات بہت دیکھنے کو آتے ہیں، مذاق میں پسٹل کا اشارہ چل گیا، سامنے والے کی گولی لگ گئی، خود چیک کر رہے تھے، دوسرے کا بندوق چیک کر رہے تھے، اس سے فائرنگ کی کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے میں مذاق کر رہے تھے۔ ایسی خبریں بہت ساری آتی رہتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ عبرت بن جاتی ہے۔ جو خبریں آپ کے سامنے پیش کی گئیں میرے مدنی چینل کے ناظرین،
اس میں ہمارے لیے عبرت کے یہی مدنی پھول ہیں کہ موت کسی وقت آ سکتی ہے اور موت کے لیے ہر وقت ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ فیصل آباد کے واقعات، چار سدا کے واقعات، ملتان کے واقعات، یہ بدگمانی، غصہ اور ممکن ہے اور بھی بہت ساری صورتوں پر مشتمل ہو، ہمیں سے بچنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ ہمارے مدنی چینل کے مدنی عملے نے ہمارے لیے گیزر کی پھٹنے کی بھی ایک خبر ہمارے لیے رکھی ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ پنڈی میں گھر میں گیزر پھٹنے سے دھماکہ ہوا، بچہ جاں بحق ہوا، 5 افراد زخمی ہوئے اور دوسرے روز بھی گیس لیکیج کے باعث جو ہے یہ معاملہ پیش آیا۔ دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، اس کو بے احتیاطی کہیں گے یا عجلت کہیں گے۔ دکھائیے گیزر والا واقعہ، گیزر پھٹنے کا۔ راولپنڈی، گھر میں گیزر پھٹنے سے دھماکہ، بچہ جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ یہ گیزر پھٹنے کا واقعہ آپ نے سنا اور بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بحریہ ٹاؤن کے مکان میں دھماکہ ہوا، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پنڈی کی یہ خبر ہے اور اس طرح چین میں بھی آگ لگی کوئلے کی کان میں۔ سب خبریں ہمارے لیے عبرت پیش کر رہی ہیں۔ بسا اوقات چولہا کھلا رہ جاتا ہے، بسا اوقات گیزر آن کرنے میں اس کی احتیاط نہیں کی جاتی، کیونکہ جو اس کی لو ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، مگر ہوا کے جھونکے سے بسا اوقات وہ لو بجھ جاتی ہے، مگر گیس کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ اور جب گیزر کو اسٹارٹ کرتے ہیں عجلت ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، اور عجلت اور جلدی کی وجہ سے جو ہے وہ ماچس جب جلاتے ہیں تو وہ گیس جو اس گیزر کے اندر اسٹور ہو چکی ہوتی ہے وہ دھماکہ کر دیتی ہے اور یوں حادثہ رونما ہوتا ہے۔ جب بھی گیزر آن کرنے کا معاملہ ہو تو اس میں احتیاط برتی جائے کہ اس کا ڈور کھول دیں، دروازہ کھول دیں گے، گیس باہر آ جائے گی، کچھ اطمینان کر لیں، عجلت نہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ گیزر کو آن کریں گے تو پھر ایسی صورت نہیں ہوگی۔ اس میں ضرور احتیاط کریں اور بچوں کو بھی اس میں احتیاط کروائیں۔ کوشش کریں جب اس طرح کے معاملات ہوں تو بچے قریب نہ ہوں، اور جب گیزر آن کرنا ہو یا پانی گرم کر رہے ہیں، ایسے بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ پانی گرم کیا اور واش روم میں لے کے گئے، چھوٹا بچہ وہاں پہنچا اور پانی سے جلس گیا، ہلاکت ہو گئی۔ احتیاط کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے، مگر ساتھ میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ دکھائیے چین میں کوئلے کی کان میں جو آگ لگی وہ ہمارے لیے کیا عبرت کا نمونہ بنی۔ دکھائیے ناظرین کو۔ چین، کوئلے کی کان میں آتش زدگی، 24 مزدور ہلاک۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ واقعی یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے۔ ہمیں قتل و غارت گری، باپ نے بیٹے کو ہلاک کیا، بیٹے نے باپ کو ہلاک کیا، آگ لگ گئی، آتشگی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گیزر پھٹ گیا، کوئلے کی کان میں آگ لگ گئی، ہلاکتیں ہوئیں۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ لاش کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ یہ سب مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے عبرت کا سامان پیش کر رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خبریں بہت ساری ہوتی ہیں، مگر جو لوگ ان سے عبرت لیتے ہیں کہ آج
بچپن میں، جوانی میں عورت کو، مرد کو موت نے آ لیا، کل ہمیں آنی ہے، ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اسی کو ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سارے واقعات اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرتے ہیں بزرگان دین کے، کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے تو ان پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی، بعض پر غشی کے دورے پڑ جاتے تھے، بعض بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ وہ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد وہ دنیا سے، ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، دنیا سے چلے گئے۔ خوف کا غلبہ ہوا، خوف کے غلبے کی وجہ سے، اللہ کے خوف کے غلبے کی وجہ سے۔ تو اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی ہمیں تیاری کرنی ہے، جو ہم سے قبر میں سوال کیے جائیں گے، ہم سے قیامت میں سوال کیے جائیں گے۔ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے سوالات قبر میں بھی ہیں اور قیامت کے دن بھی ہیں۔ قبر کا اندھیرا ہے، کوئی بتانے والا پاس نہیں ہے، نہ ماں قریب ہے، نہ گاؤں تکیہ ہے، نہ کوئی پنکھے یا کوئی روشنی کی ہمارے پاس صورت ہے۔ ایسے میں ملک الموت علیہ السلام کی آمد ہوگی، ہم سے سوالات کیے جائیں گے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، ویڈیو دیکھنے والوں، ویڈیو جمع کرنے والوں، اس پر تبصرہ کرنے والوں، کل ہمیں جانا ہے، ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، قیامت کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ جواب کب دیں گے ہم؟ جب ہمیں سوالات کا علم ہوگا۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ قبر کے سوالات کا ہمیں علم ہے اور قیامت کے سوالات کی تعداد کتنی ہے، قبر اور قیامت کے سوال کی تیاری کتنی ہے۔ وہ بچہ جس کا دوسرے دن پیپر ہوتا ہے، وہ نوجوان جس کو دوسرے دن انٹرویو دینا ہوتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے، رات جاگ لیتا ہے، تھوڑا سوتا ہے اور صبح صبح اٹھ کر وہ پہنچتا ہے اپنے انٹرویو کے لیے، اپنے امتحان کے پیپر کے لیے۔ اگر اس میں فیل ہو گیا، اس کے پاس چانس موجود ہے، اور اگر قبر کے سوالات میں ناکامی ہو گئی، قیامت کے سوالات میں ناکامی ہو گئی، ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، بری موت مر گیا، برا خاتمہ ہو گیا، الامان والحفیظ، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، 1-2 سال کے لیے نہیں، 1-2 صدی کے لیے نہیں۔ جس کا خاتمہ برا ہوا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارا خاتمہ برا نہ ہو، ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ یہ خبریں ہمیں دعوت دے رہی ہیں۔ ہمارے پاس بارش کی بھی خبریں ہیں اور تیز رفتاری میں ہلاکت کی بھی خبریں ہیں۔ پہلے ہم باب المدینہ کے مشہور علاقے طارق روڈ پر تیز رفتار بس الٹ گئی اور ایک شخص جہاں بحق ہوا، اس کی خبر ذرا دکھائیے۔ کراچی طارق روڈ پر تیز رفتار بس الٹ گئی، ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ یہ باب المدینہ کراچی کے طارق روڈ کے قریب ہی بس صبح کے وقت تقریباً 10:30 بجے کے آس پاس یہ بس کلٹی ہوئی ہے۔ الفلاح میں سے ایک بندہ آ رہا تھا، اس کے پیچھے بریک پکڑا ہے اسی نے، وہ گاڑی درخت کے ساتھ لگا دیا، وہ ڈائریکٹ کانٹے ہو گیا، سارا لوگ زخمی ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا اور ایک مر گیا اسی ٹائم، 3 زخمی تھے اور ٹائر زخمی تھے، بالکل ڈرائیور اسی ٹائم بھاگ گیا، اس کا پتہ نہیں چلا، کوئی چوٹ نہیں لگا ہوا تھا اس کو، وہ اس کی بندے کی وجہ سے ہو گیا سب کچھ جو اب سامنے سے آ رہا تھا۔ طارق روڈ باب المدینہ کا مشہور ترین علاقہ ہے اور یہاں پر بس کلٹی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے کہ بس کس طرح کلٹی ہوئی ہے، وہ سامنے سے کوئی بندہ آ رہا تھا اور اس سے بریک صحیح طرح لگا نہیں اور جھاڑ سے گاڑی ٹکرائی ہے، اور ٹکرانے کے ساتھ ہی کئی لوگ جو مسافر تھے بس میں وہ زخمی ہوئے۔ ایک تو اسی وقت جیسے ہی بس ٹکرائی ہے اسی وقت ایک کی ہلاکت ہو گئی، باقی کئی لوگ زخمی ہوئے۔ بہرحال یہ کہ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ ڈرائیور، ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈرائیور اسی ٹائم ہے نا، ڈرائیور کو بھی تھوڑی بہت چوٹ لگی ہے مگر ڈرائیور بھی اسی ٹائم بھاگ گیا، شاید وہ اسی ڈر کی وجہ سے بھاگا ہوگا کہ لوگ آ جائیں گے مجھے ماریں گے۔ ہلاکت کی خبریں، بس کی ایکسیڈنٹ کی خبریں متواتر سے آتی رہتی ہیں اور تفصیل اس کی بہت ساری
خبروں کے ساتھ ہوتی ہیں، بریک فیل ہو جانا، بریک کا نہ لگنا، بہرحال عبرت کے نمونے ہیں، ہلاکتیں، زخمی ہونے اور سیلاب، برفانی تودے گرنا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، ہوائی جہاز کا زمین پر آ جانا، یہ سب جو ہے ہمارے لیے عبرت کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو اپنا لیجئے۔ اس کے ذریعے اصلاح 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 کی صورتیں بنیں گی۔ کورس کر لیجئے، مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، اجتماع میں آ جائیے، آخرت کی تیاری کی طرف لگ جائیے۔ یہی پیغام ہے مدنی چینل کا بھی، یہی پیغام اس عبرتناک خبروں سے ہمیں ملتا ہے۔ ڈرانے والی خبریں، ہلاکتوں کی خبریں سب ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اے انسان، کچھ دنوں کے بعد تجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ چلے گئے حادثات میں، اللہ نہ کرے کہیں تیرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اللہ کی طرف ہمیں رجوع لانا ہوگا اور اللہ کی فرما برداری والے کام کرنے ہوں گے۔ انہی خبروں کے ساتھ ہمارا وقت پورا ہوا۔ آپ کے پاس مدنی چینل کے ناظرین اگر ایسی خبریں ہیں، اگر آپ ضرورتاً نیٹ یوز کرتے ہیں آپ، تو وہ خبریں آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ اسکرین پر خبروں کے دوران ہم اس کو نشر کرتے ہیں، اور اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں اس ویڈیو کا لنک بھیج دیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ کہیں لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے والدین کی اور سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ ان کے لیے دعا گو ہیں جو حادثات میں زخمی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم ان کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے لواحقین کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اور جو چیزیں ان کی املاک کی صورت میں ہلاک ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، اللہ ان کو بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔